اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت مثال میرے اور آپ کے لیے چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، مر الزہران ایک جگہ پر آپ نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوات بن جبیر، وہ بھی سفر میں آپ کے ساتھ تھے، تو کہتے ہیں کہ میں اپنے خیمے سے نکلا تو میں نے دیکھا کچھ عورتیں بیٹھی ہیں آپس میں باتیں کر رہی ہیں، تو میرے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، میں اپنے خیمے کے اندر گیا، میں نے اپنا سامان کھولا، اس میں سے خوبصورت سا لباس پہنا اور ان عورتوں کے ساتھ آ کر بیٹھ کر میں نے باتیں کرنا شروع کر دی۔ کہتے آ کے میں بیٹھا ہی تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لے۔ آپ نے جب مجھے دیکھا تو میرے حواس اڑ گئے، میں پریشان ہو گیا۔ تو آپ نے پوچھا ابو عبداللہ یہاں کیا کر رہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اونٹ وہ بھاگ گیا ہے، ان عورتوں سے رسی لینے کے لیے آیا۔ تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا اور چل دیے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل دیا، اور آگے چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک مجھے دی اور درختوں کے اندر آپ چلے گئے تاکہ آپ قضاء حاجت کریں۔ فرماتے ہیں سبز درخت تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ اس میں مجھے چمکتا دمکتا نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، آپ نے وضو کیا ہوا تھا اور آپ کی داڑھی مبارک سے آپ کے سینے اطہر پہ پانی بہہ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ فرمائے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہاں بھی ملتے اور پوچھتے ابو عبداللہ تیرے اس بھاگے ہوئے اونٹ کا کیا بنا؟ تو کہتے یہ مسکراتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے جاتے۔ کہتے میں جلدی جلدی مدینہ طیبہ پہنچا اور میں نے مسجد آنا چھوڑ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوگا تو کیا منہ دکھاؤں گا۔ کئی دن تک مسجد نہیں آیا۔ ایک دن کہتے ہیں میں چھپتے چھپاتے مسجد نبوی میں آیا، میں نے آ کر نماز پڑھنی شروع کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکل کر آ گئے۔ آپ نے جلدی جلدی 2 رکعت نماز پڑھی تو میں نے کہا کہ سامنا نہ ہو تو میں نے نماز لمبی کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تو آپ نے فرمایا ابو عبداللہ نماز جتنی مرضی لمبی کر لو، میں تو بس جانے والا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر ہی دوں، تو میں نے جلدی جلدی سلام پھیرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ کبھی بھی نہیں بھاگا۔ فرمایا میں نے ابھی اتنی بات ہی کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات کو کاٹ دیا، آگے بات نہیں کرنے دی، اور فرمایا رحمک اللہ رحمک اللہ رحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے، اللہ تجھ پہ رحم کرے، اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی میرے دل کے اندر گناہ کا وسوسہ بھی نہیں۔ تو کیسے خوبصورت انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عیب پہ پردہ ڈالا، انہیں اس بات کا موقع ہی نہیں دیا کہ وہ اپنی زبان سے یہ کہیں کہ واقعتاً یہ میں نے غلطی کی ہے، واقعتاً مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے۔ تو ہم تو لوگوں کی سنی سنائی پر لوگوں کے بارے میں ایسے تصورات قائم کر لیتے ہیں، لوگوں کی بتائی ہوئی باتوں پر، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے معتبر آدمی نے ہمیں یہ بات بتائی ہے۔ بھلا کسی کے عیبوں کو اچھالنے والا معتبر ہو سکتا ہے؟ کسی کے عیبوں کو لوگوں کے اندر مشہور کرنے والا، ان کی تشہیر کرنے والا کیسے معتبر ہو سکتا ہے؟